السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے پتہ کریں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو قربانی کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، جس کے اوپر واجب ہو اس کو تو کرنا ہی ہوتی ہے قربانی، لیکن اگر کوئی غریب آدمی بھی قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ پتہ کرنا ہے کہ قربانی کیا ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ قربانی جس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کو قربانی ہر حال میں کرنا ضروری ہے۔ مان لیجئے گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 5 بھائیوں میں سے 3 پر قربانی واجب ہو رہی ہے، تو 3 کو تو ہر حال میں اپنی اپنی قربانی الگ کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ 3 بھائی مل کر ایک بکرا لے آئیں اور قربانی کر لیں، تو قربانی کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس کو اپنی قربانی ادا کرنی ہوتی ہے۔ بکرا اگر آپ ذبح کر رہے ہیں قربانی میں تو ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہوگا، اس میں 2 یا 3 لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں بڑا جانور ہے جیسے کہ بھینس ہے تو اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن ایک آدمی کا ایک ہی حصہ ہوگا، 2 لوگ ایک حصہ مل کر نہیں لے سکتے۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، تو کیسے پتہ کریں گے؟ لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے 5 چیزیں ہیں جو آپ کو کاؤنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہوں تو 5 کو کاؤنٹ کرنا ہے، ان 5 میں سے 3 ہوں تو 3 کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ جتنی چیزیں ان 5 میں سے آپ کے پاس ہوں وہ ساری چیزیں آپ کو کاؤنٹ کرنی ہیں۔ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی صاحب نصاب کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اب صاحب نصاب اگر مرد ہوگا تو مرد کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، عورت ہوگی تو عورت کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک۔ اگر آپ سفر پر ہیں تو مسافر پر قربانی واجب تو نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اگر آپ اپنے گھر پہ کال کر کے بول دیں کہ بھائی میری طرف سے قربانی کروا دینا تو بہرحال قربانی آپ کی بھی ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ایک عید والا دن، ایک باسی والا دن اور ایک تواسی، جس کو ہم تواسی بولتے ہیں نا، تو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ قربانی کرنے کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، آپ کو قربانی کرنا پڑے گی۔ اور آپ پہلے سے اگر حساب لگا لو اور پہلے ہی جانور وغیرہ خرید کے رکھ لو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم پر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھ گئے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ اب ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہے تو کیسے پتہ کریں؟ تو دیکھیے سب سے پہلے آپ ایک کاغذ پین لے لیجئے گا۔ آپ کے پاس نمبر 1 اگر سونا ہے، جتنا سونا آپ کے پاس ہے وہ سونا آپ ڈائری پہ لکھ لیجئے، کاغذ پر لکھ لیجئے، جتنا بھی سونا ہو، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیے چاندی ہے آپ کے پاس، اگر چاندی ہے تو چاندی کو بھی آپ لکھ لیجئے، آپ کے پاس اتنی چاندی ہے۔ پھر آپ کے پاس کیش کتنا ہے، یعنی روپیہ پیسہ کتنا ہے، چاہے وہ آپ کی الماری میں ہو، چاہے بینک میں ہو یا کسی اور کے پاس ہو، ٹوٹل ملا کے یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا کتنا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی رکھا ہو، تو آپ کے پاس روپیہ پیسہ کتنا ہے وہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ اگر آپ کوئی چیز کا بزنس کرتے ہیں، آپ کو کوئی بزنس ہے، کوئی کام ہے، تو آپ جس چیز کا بزنس کرتے ہیں وہ سامان کتنا ہے وہ کاؤنٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور 4 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی، کیش چاہے جہاں ہو، ٹھیک ہے۔ 3، چوتھا بزنس کا سامان، مان لیجئے آپ کی کپڑے کی دکان ہے تو آپ کی شاپ میں جتنا بھی کپڑا رکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کتنا ہے، ٹھیک۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زیادہ سامان یعنی وہ سامان جو پورے سال کبھی بھی استعمال میں نہیں آتا، بس گھر میں یوں ہی آپ نے لے کے ڈال دیا تھا شوق میں، بس پڑا ہوا ہے، وہ استعمال میں نہیں آتا، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، یعنی پورے سال اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ ضرورت سے زیادہ سامان کہلاتا ہے۔ تو 5ویں چیز وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اب ان 5 چیزوں کو، 5 ہے تو 5 کو، 4 ہے تو 4 کو، 3 ہے تو 3 کو آپ کاؤنٹ کیجئے، ٹوٹل کیجئے ان کا کہ یہ ٹوٹل کتنی بیٹھ رہی ہیں۔ مان لیجئے ان 5 چیزوں کو آپ نے ٹوٹل لگایا جو آپ کے پاس ہیں تو ٹوٹل بیٹھ رہا ہے 1 لاکھ،
ٹھیک ہے. اب ان 5 چیزوں کو ٹوٹل نکل کر آیا 1 لاکھ. اور صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا بزنس کا سامان یا ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی یہ 5 چیزیں جو میں نے جڑائی ہیں نا، یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس اتنی ہیں کہ جن کا ٹوٹل اتنا بیٹھ رہا ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں آ جاتی ہے. آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہو، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے کی آ رہی ہے. تو 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آ رہی ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، اگر اتنا ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان 5 چیزوں کو جوڑ کر، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی. اب آپ کو قربانی کرنی ہے. مرد ہیں تو مردوں کے اوپر، عورت ہیں آپ تو عورتوں کے اوپر بھی ہے قربانی. ٹھیک ہے. تو ایسے آپ پتہ کرو گے، یعنی یہ 5 چیزیں آپ کاؤنٹ کرو، اور یہ 5 چیزیں کاؤنٹ کرو، آپ جوڑو. 5 چیزیں جب آپ نے جوڑی، یا 5 نہیں ہے، 3 ہے، 2 ہے، یا 1 ہے، بس مان لیجیے آپ کے پاس صرف کیش ہے، اور کیش آپ کے پاس ہے 60,000 روپے. تو آپ یہ دیکھو آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے کی آ رہی ہے، کتنے روپے تولہ چاندی کا آپ کے علاقے میں چل رہا ہے. 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آپ کے علاقے میں آتی ہے، اگر اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے بزنس آپ کا ہے اس کی شکل میں ہو، یعنی یہ 5 چیزوں میں اگر آپ کا اماؤنٹ اتنا بن رہا ہے جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو آپ کہلاؤ گے صاحب نصاب. اور صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. اب 5 بھائی ہیں ایک گھر میں، اور ابا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ابا کے اوپر صرف قربانی واجب ہوگی. اگر یہ 5 لوگ صاحب نصاب ہے تو 5 کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو ایسے ہی چیک کرنا ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب ہو گئی آپ کے اوپر. اب آپ ایک حصہ بھی لے سکتے ہو، 3,500-4 ہزار روپے کا حصہ. ٹھیک. آپ چاہو تو پورا ایک سنگل جانور بھی ذبح کر سکتے ہو. تو مجھے امید ہے کہ آپ کوئی کنفیوژن آپ کو باقی نہیں رہے گی کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے نہیں ہے، میں کیسے پتہ کروں. میرے خیال میں انشاءاللہ اب ہر مسلمان یہ چیک کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے. اس کلپ کو شیئر کریں، گھر پہ سب کو دکھائیں تاکہ سب کو یہ ضروری مسئلہ قربانی کا معلوم ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.